الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أو كما قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين انتہائی قابل احترام برادران اسلام، میں آپ ہم سب اس وقت ماسٹر عبدالجبار صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی مجلس ایصال ثواب میں شرکت کی غرض سے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اسی حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، آخرت پر ایمان اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی کا آغاز، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ آخرت کا انکار احاطہ کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ تفصیل کی گنجائش نہیں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم مومن اللہ کے فرمان قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے اس انسان کو پیدا کیا، جو اس کے لیے وقت معین ہے، وقت مقرر ہے، وہ اس دنیا میں گزارے گا، آخرت کو سدھارے گا، یوم حشر اور دنیا کے درمیان گزارے گئے وقت کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی پردہ کے، یہ ایک ایسا پردہ جو آخرت اور دنیا کے درمیان حائل ہے۔ عالم برزخ سے گزرتا ہوا انسان یوم حشر میں پہنچے گا، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ پھر جس نے اس دنیا میں جو بویا ہوگا، جو اس نے کاشت کیا ہوگا، وہ اس کو کاٹے گا۔ آپ خود غور کیجئے، ذی شعور ہے، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بہرہ مند فرمایا کہ یہ اتنا خوبصورت انسان، اتنا عقل مند انسان، یہ ستاروں پہ کمندیں ڈالنے والا انسان، یہ منو لوہے کو ہوا کی دوش پہ اڑانے والا انسان، منو لوہا سینہ آپ پر تیرتا ہوا نظر آتا ہے، آواز مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب میں سفر کرتی ہوئی نظر آتا ہے، اور اب تو بات تصویر نظر آتا ہے۔ یہ سب انسانی عقل کا کمال ہے۔ تو جو انسان اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیتوں کے ساتھ مالا مال کیا، وہ آئے گا 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گزارے گا، اور پھر جس خاک سے بنا تھا اسی خاک میں پیوند ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ، اس خالق نے، مالک نے، جس نے انسان کو اتنی محنت سے، اتنی محبت سے، اور ارشاد فرمایا پوری کائنات کو میں نے پیدا فرمایا، تو فرمایا کون؟ یہ زمین کتنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا ارادہ کیا، کن بن گئی۔ یہ آسمان، یہ نیلی چادر، میں نے اس کو بنانا چاہا تو کوئی تردد نہیں، فرق میں نے کہا کن، یہ بن گئے۔ لیکن یہ جو 6 فٹا انسان ہے، اس کے لیے فرمایا کہ میں نے اس کو جب بنانا چاہا، یہ نہیں کہا کہ کن۔ اس انسان کے ساتھ محبت، اللہ رب العالمین کا اس انسان کے ساتھ تعلق اور اس کے مقام اور مرتبے کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اسے لفظ کن سے پیدا نہیں فرمایا، خلقت بیدی، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے اسے پیدا فرمایا، اسے تخلیق کیا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک انسان صبح سے لے کے شام تک ہر قدم اٹھاتے وقت یہ سوچتا ہے میرے خالق نے مجھے کیوں پیدا کیا، میرا خالق مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میں اس وقت ایک خوشی کا وقت گزار رہا ہوں، میرے رب کا کیا حکم ہے کہ جب خوشی ہو تو ان لمحات کو کیسے گزارو۔ میں اب غمی کے حالات سے گزر رہا ہوں، میرے رب کا کیا حکم ہے۔ اب میں تنگی میں ہوں، اب میں فراخی میں ہوں، اب میں اقتدار میں ہوں، اب میں زوال میں ہوں، زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں۔ وہ شخص جو زندگی کے ہر موڑ پر سوچتا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی اس دن کے اجالے کی طرح ہوتی ہے۔ اور ایک شخص ہے جو لاپرواہی سے زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی رات کی تاریکی کی مانند ہے، جس کی چادر پر دھبے ہی دھبے ہیں، گناہ آلود زندگی گزارتا ہے،
مجھے بتاؤ کیا منصف حقیقی ان دونوں کو ایک ہی مقام پر رکھے گا؟ کیا جس نے جینے کا سلیقہ اور کرینہ سکھایا ہے وہ ان میں کوئی تمیز نہیں کرے گا؟ حضرات محترم، اس پر بہت گفتگو کی گنجائش ہے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا مختصر ترین ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے بس مومن ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر اس مسلمان کی گردن نہ اپنی خواہش کے سامنے جھکتی ہے، نہ کسی دوسرے کی خواہش کے سامنے جھکتی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے جھکتی ہے۔ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ کسی سے بغض کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، اور کسی سے ہاتھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا لحظہ لحظہ اور لمحہ لمحہ گزارتا ہے۔ جب ایمان کی اس کیفیت سے وہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کر دیتا ہے، نیک عمل اس کی زندگی کا زیور بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مرنا تو سب نے مرنا ہے۔ اس حقیقت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا نا کہ سب نے مرنا ہے۔ کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے اس کی مرضی، لیکن خدا کی اس تقدیر سے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ وہ خالق کہتا ہے، وہ مالک کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اپنے آپ کو لوہے کی قلعوں میں بند کر لو، موت پھر بھی تمہیں ڈھونڈ نکالے گی، بچ نہیں سکتے۔ جلد یا بدے اسرائیل جب دستک دیتا ہے تو پھر لبیک کہنا پڑتا ہے، پھر اس راستے کو سدھارنا پڑتا ہے۔ فرمایا جب موت سے تم ہمکنار ہو جاؤ گے، ایک زندگی تم نے یہاں گزاری ہے، اے نیکوکارو، اے خدا کی مرضی پہ چلنے والوں، وہ تم مرد ہو یا عورت ہو، تذکیر اور تانیث کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے، مومن ہے مومنہ ہے، صالح ہے صالحہ ہے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس سے بھی بہترین زندگی تمہیں۔ یہاں کی زندگی کیا ہے میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ یہاں آپ کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ آپ کے پاس سماعت ہے، آپ کے پاس بصارت ہے، آپ کے پاس گفتار ہے، آپ کے پاس رفتار ہے، یہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یقین کیجئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس زندگی سے بہتر زندگی تمہیں دوں گا۔ یہاں جو تمہاری سماعت ہے وہ محدود ہے، وہاں میں اس کو لامحدود کر دوں گا۔ یہاں تمہاری بصارت ہے، میں اس سے زیادہ بصارت دوں گا۔ یہاں رفتار ہے، اس سے زیادہ رفتار دوں گا۔ یہ گفتار ہے، اس سے زیادہ گفتار عطا کروں گا۔ تو میرے حکم پر عمل کر کے تو دیکھ، اور پھر میرے پاس آ کے تو دیکھ۔ میں اس بات کو ایک مثال سے آپ تک ابلاغ کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، سید الرسول خاتم الانبیاء
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جب آپ کسی قبرستان سے گزریں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سنتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں کون سلام دے رہا ہے۔ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کون سلام دے رہا ہے، کون میری قبر پر آیا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ قبر پر گئے، آپ کو مردہ نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے؟ مردے نے وعلیکم السلام کہا، آپ نے اس کے سلام کو سماعت فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا نا۔ آپ نے اس کو السلام علیکم کہا ہے، سرکار کی زبان کے مطابق اس نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے۔ سرکار کے مطابق اس نے آپ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ آپ سارے قبرستان کو نہیں پہچانتے، سارے قبرستان والوں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ پہچانا ہے یا نہیں پہچانا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں پہچانا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہاری نظر تیز ہے یا ان کی نظر تیز ہے؟ تمہاری سماعت تیز ہے یا ان کی سماعت تیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس سے بھی بہتر زندگی عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو وہ زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی بڑی مختصر ترین زندگی ہے۔ جس وقت ایک انسان 60 سال کا 70 سال کا ہوتا ہے نا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، یقین کیجئے اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کل کی بات تھی، زمانہ بیت گیا ہے، زمانہ گزر گیا ہے۔ پھر ہر چیز کو واپس لایا جا سکتا ہے، وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا، گزرے ہوئے لمحات کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ میں اس مجلس ایصال ثواب کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موت کو مت بھولو، اس موت کو مت بھولو۔ یہ امیر غریب حاکم محکوم ہر ایک کے دروازے پہ دستک دیتی ہے دوستو۔ ہم سب کی آقا و مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ یہ جو سائل آیا ہے اسے کہا جائے کہ اس وقت آقا علیہ السلام کی طبیعت درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے وہ دستک نہ دے۔ سرکار علیہ السلام نے ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا فاطمہ یہ جس کے دروازے پہ آتا ہے پھر واپس نہیں جاتا، یہ تو صرف تیرے باپ کا دروازہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، میں آپ ہم سب ایک نہ ایک روز اس موت کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوں گے، اس لیے اس کو بھولنا نہیں چاہیے، نہ خوشی میں بھولنا چاہیے نہ غمی میں بھولنا چاہیے۔ بڑا مشہور شعر جو کاپیوں پہ لکھا ہوا اکثر پڑھتے ہیں آپ، لیکن اس کو پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں بھی یاد خدا رہے اور تیش میں خوف خدا رہے، اس کو خدا پکار کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ رکھنے والے، اے زندگی میری مرضی کے مطابق گزارنے والے، اے اپنی صبحوں اور شاموں کو میرے حکم کے تابع کرنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے راضی ہو کر برضا ہو کر واپس لوٹا، جہاں سے تو نے ہم نے تجھے بھیجا تھا وہیں واپس لوٹا، اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ وہاں بڑے اللہ کے بندے دیکھیں نا، بڑے بڑے اللہ کے بندے، یہ 1,24,000 پیغمبر ہی دیکھ لیں،
اللہ کی چنی ہوئی مخلوق. اور پھر اولیاء کاملین، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء امت، وہ جنید بغدادی، وہ بایزید بستامی، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ داتا علی اجمیری، وہ مجدد الفسانی، وہ سارے کھڑے، وہ موجود ہیں. فادخلی فی عبادی، وہ میرے بندے کھڑے ہیں، تو بھی ان میں داخل. وادخلی جنتی، اے میرے بندے جنت میں داخل ہوگا. اے برادران اسلام، ہم میں سے ہر شخص کو آخرت پر یقین کامل رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے تابع کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ مختصر ترین زندگی گزارنے کے بعد جب ہم یہاں سے رخصت ہوں تو آسمانوں سے صدائیں بلند ہو رہی ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.